بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے بعد خدا کی انوکھی تصویر جو پڑھنے والے کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ تصویر وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ وہ تصویر یہ ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جانیں گے خدا کی اس انوکھی تصویر کے بارے میں جس کو عصر کی نماز کے بعد جو بھی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے ہر خواہش کو پورا فرماتے ہیں، اس کے ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی تمام حاجات کو اگرچہ وہ لاکھوں کروڑوں کی حاجات ہو پورا فرماتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے۔ اگر انسان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہر انسان کی اولاد نافرمان ہے، قرض کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کے قرض ہیں، لیکن انشاءاللہ جو بھی خدا کی یہ انوکھی تصویر عصر کے بعد پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گے۔ آج انسان بیچارہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے بجائے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، لوگوں کے در پر جاتا ہے، لیکن اس در پر نہیں جاتا جہاں بے شمار خزانے ہیں، جو دینے پر خوش ہوتا ہے اور جتنا مانگو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آج اس در کو چھوڑ کر ہم دوسروں کے در پر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھو تو زندگی آپ کی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقرر وقتوں میں فرض کی گئی ہے، اور ان مقرر اوقات میں عصر کی نماز کی فضیلت سب سے الگ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ اس کے اندر ایک خاص راز چھپا ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتا ہے۔ محترم عزیزو، عصر کا وقت وہ وقت ہے جب انسان دن بھر کی تھکن کے بعد اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، جب فرشتے مومن بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ زمانہ گواہ ہے، انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے وہ کامیاب ہے۔ العصر گویا اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کی عظمت کو سورہ کے ذریعے بیان فرما دیا تاکہ ہم جان لیں کہ عصر کا وقت بیکار نہیں بلکہ انسان کی کامیابی کا دروازہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بندہ عصر کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہیں جب تک وہ جلدی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی۔ خاص طور پر عصر کے بعد کا ذکر ایسا ہے کہ بندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے مگر اس کے ذکر کی روشنی آسمان تک پہنچتی ہے، فرشتے اس ذکر کو محفوظ کرتے ہیں اور اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں، اور اللہ جب راضی ہوتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی قرض کے بوجھ تلے دب گیا، کوئی رشتوں کے مسائل میں الجھا ہوا ہے، کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے، کوئی اپنی اولاد کی نافرمانی سے رنجیدہ ہے۔ لیکن اگر انسان نماز عصر کو پابندی سے ادا کرے، اس کے بعد اللہ کو یاد کرے تو اس کی زندگی کے اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز کے بعد کا وقت وہ لمحہ ہے جب دن اپنی آخری شدت کی طرف بڑھتا ہے اور رات قریب آتی ہے۔ یہ وقت دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کا دروازہ ہے جو ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اس گھڑی کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں۔ یہی وہ گھڑی ہے جب انسان کی دعائیں آسمان تک پہنچتی ہے اور رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز یعنی عصر کو پڑھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ صرف ایک نماز کے اہتمام پر جنت کی بشارت عطا فرما دی گئی، مگر افسوس آج کے انسان نے اس کو معمولی سمجھ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی نعمت کو کھو دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گھروں میں بے سکونی ہے، دلوں
میں بے برکتی ہے، کیونکہ نماز کو چھوڑنے والا اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے دروازوں پر جاتا ہے۔ کوئی جادو ٹونے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دوسروں سے سفارشیں کروا رہا ہے، کوئی دنیا کے سامنے اپنی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ اصل دروازہ اللہ کا ہے، اصل خزانہ اسی کے پاس ہے، اصل سکون اسی کے ذکر میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تو اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک عجیب خوشخبری دی ہے کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ خود اس کو یاد کرتا ہے۔ اب سوچو کہ جب رب العالمین کسی بندے کو یاد کرے گا تو کیا وہ بندہ تنہا رہ سکتا ہے؟ کیا اس کی مشکلات باقی رہ سکتی ہے؟ کیا اس کا قرض باقی رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو آسان فرما دیتا ہے۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دن اور رات کے فرشتوں کے آنے جانے کا وقت ہے۔ حدیث میں ہے کہ فرشتے صبح اور عصر کے وقت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ بھی نماز میں تھے۔ غور کریں، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ بندے کا نام اللہ کے سامنے ان فرشتوں کی زبان سے لیا جائے جو سب کچھ دیکھتے ہیں، اور جب وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ نماز ادا کر رہا تھا تو پھر اللہ کا کرم بھی اس پر ضرور نازل ہوتا ہے، اور یہی کرم بندے کی زندگی کے ہر اندھیرے کو دور کر دیتا ہے۔ آج انسان قرض کے بوجھ تلے دب کر ہمت ہار بیٹھا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، اپنے رشتوں میں بگاڑ کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، اولاد کی نافرمانی نے والدین کو توڑ کر رکھ دیا ہے، مگر ان سب کا علاج صرف اللہ کی طرف پلٹنے میں ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز، اس کے بعد اللہ کا ذکر انسان کو وہ سکون عطا کرتا ہے جو کسی دوا، کسی طاقت اور کسی دولت میں نہیں ہے۔ اور یہی اصل راز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کی 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہاں ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور عصر ہیں، گویا یہ دونوں نمازیں جنت کی کنجی ہیں، اور جو بندہ ان کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے راستے بھی آسان فرما دیتے ہیں اور آخرت کی منزل بھی روشن فرما دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، عصر کی نماز کے بعد کا وقت اللہ کے ذکر کا خاص لمحہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بندے کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، جب وہ اپنی قوم کی نافرمانی سے دل برداشتہ ہو کر سمندر میں چلے گئے اور اللہ کی قدرت سے ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ وہ اندھیروں کے اندر اندھیروں میں تھے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن انہوں نے اسی وقت اللہ کو یاد کیا اور دعا کی، اے میرے رب، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرتے تو قیامت تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ غور کیجئے، جب اللہ کا ذکر ایک نبی کو اتنے سخت اندھیروں سے نکال سکتا ہے تو پھر ایک عام بندہ جو اپنی زندگی کے قرض کے اندھیروں میں ہے، بیماریوں کی تاریکی میں ہے، اولاد کی نافرمانی کے اندھیروں میں ہے، اگر وہ عصر کی نماز کے بعد اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ محترم عزیزو، یہ تسبیح جو کہ عصر کی نماز کے بعد خدا کی انوکھی تسبیح ہے، اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، جو ہی آپ عصر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد کسی سے بات کیے بغیر وہیں پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود پڑھ دیں، یعنی درود ابراہیمی۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیزو، درود ابراہیمی کی اپنی ایک الگ فضیلت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے عمل کی ابتدا درود شریف سے کرنے میں برکت ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک نام کی تسبیح پڑھنی ہے، یا مجیبو۔ اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ یا مجیبو کا مطلب ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ جب بندہ عاجزی سے یہ نام پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ مشکل حالات آسان ہو جاتے ہیں، انسان کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے اور دعائیں جلد قبول ہونے لگتی ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے مقربین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ یا مجیبو کے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد محترم عزیزو، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے اندر بہت بڑے خزانے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورت کا معنی یہ ہے، اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ سورت کوثر 108۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جنت میں کوثر جیسی نہر عطا کی، اور جو بندہ اس سورت کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور وہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے خدا کی انوکھی تسبیح پڑھنی ہے، جو کہ اللہ کی توحید کا سب سے عظیم کلمہ ہے، یعنی چوتھا کلمہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو الحی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اسی کے ہاتھ میں تمام بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے پڑھنے کی دنیاوی برکت یہ ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور اخروی برکت یہ ہے کہ بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ محترم عزیزو، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے تاکہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے۔ پھر عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور دعائیں مانگے، گڑ گڑا کر رو کر اپنی حاجتیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی محبت میں چن لیتا ہے، اور یہ جو عمل کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا محبوب ہو جائے اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ یہ عمل دنیاوی مشکلات کو ختم کرنے والا ہے، قرض کی ادائیگی آسان ہو جاتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، دلوں میں سکون اور گھروں میں برکت آتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو، یہ عمل محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ عصر کی نماز کے بعد اس خدا کی انوکھی تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں، غم کے بادل پھٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں، اور اس کی دعائیں شرف قبولیت پائی جاتی ہیں۔ دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ گھروں میں سکون آتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، قرض اتر جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے، اور آخرت کی کامیابی اس کے
نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم عزیزو، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت و مغفرت کے سائے میں لے لے، آمین۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ مزید ایسی روحانی اعمال اور قرآنی وظائف آپ تک پہنچاتی رہوں۔ اور آخر میں گزارش ہے کہ کمرس میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی سا ایک نام صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر دیں تاکہ اس کا ثواب ہم سب کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، خیرن کثیرہ۔